अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जिन्नात की दुनिया और जादू नगरी वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, इस सिलसिले की अगर बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन पर क्लिक करके आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं। और मेरी आपसे दरख्वास्त होगी ख़ास तौर पर 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक इब्तिदाई जो 20 मेरी वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि वो नहायत ही अहम वीडियोज़ हैं और उन्हीं पर ये पूरा सिलसिला, वो बुनियाद हैं, उन पर ये पूरा सिलसिला कायम है। आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में मैं एक तो इस हवाले से ज़िक्र करूँगा कि जादूगर की सज़ा क्या है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि जादू की वैसे तो बहुत सारी अक़साम है, इस पर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। इंशाअल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि जिसमें जादू करने के मुख्तलिफ़ जो तरीक़े हैं जिनसे आप पहचान सकेंगे कि कोई अमलियात करने वाला अगर ये अमल कर रहा है या आपसे ये इन चीज़ों का डिमांड कर रहा है तो आप समझ लें कि ये जादू है। इंशाअल्लाह इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, जादू की अक़साम और जादू करने के जो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं उन पर। आज की इस वीडियो में मैं जादू की उस किस्म के बारे में बात करूँगा कि या उन अक़साम के बारे में बात करूँगा कि जिनको आमतौर पर जादू समझा नहीं जाता। ना तो ये अमलियात करने वाले वो समझते हैं कि ये जादू है, वो समझते नहीं ये तो इल्म है, ये जादू नहीं है। और ना ही आम पब्लिक, ज़ाहिर बात है जो इस अमलियात करने वाले मौलवी और उलमा वो अगर इसको जादू नहीं समझ रहे तो अवाम का क्या कसूर है बेचारी, वो तो उसने तो ज़ाहिर है इल्म ही नहीं उसके पास। यानी जिन्होंने 8-8 10-10 साल दरस निज़ामी में लगाए, कुरान को पढ़ा पूरा, तफसीरें पढ़ी, हदीस पढ़ी, और उसके बावजूद वो इतने परले दर्जे के जाहिल हैं कि उनको ये इल्म नहीं है कि जो हम काम कर रहे हैं, अमलियात के नाम पर जो हम काम कर रहे हैं, ये जादू ही की एक किस्म है। चूँकि ये बात मैंने पहले भी कई मरतबा अपनी वीडियोज़ में समझाई है कि जादू कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मिसाल के तौर पर एक तालीम हम ले लेते हैं। अब तालीम कहाँ से शुरू होती है जी? केजी से प्रेप है, पहली जमात, दूसरी जमात, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, FA, BA, फिर MA, फिर आगे PhD। हाँ जी, ये मुख्तलिफ़ इसके वो स्टेजेस हैं तालीम के। अब एक आदमी ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, उसे हम अनपढ़ कहते हैं। एक आदमी ने 5वीं तक स्कूल पढ़ा तो इसने गोया कि 5वीं तक इल्म हासिल किया हुआ है। जिसने 8वीं से स्कूल छोड़ दिया तो हम कहेंगे कि इसने 8वीं तक इल्म हासिल किया हुआ है। जिसने 10वीं तक और जिसने FA तक और जिसने BA तक और MA तक और MPhil और PhD, जिसने जितना पढ़ा हुआ उतना उसने हासिल किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जादू भी, उसके भी मुख्तलिफ वो हैं। ये नहीं है कि जिसने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वो सीख लिया पूरा इल्म तो वो जादूगर होगा, जिसने थोड़ा सा इधर से पकड़ा हुआ है या उधर से कोई उसका हिस्सा पकड़ा हुआ जादूगर नहीं, वो भी जादू ही का अमलियात शुमार होंगी। चुनांचे आज की इस वीडियो में 1-2 ऐसी ज़बरदस्त किस्म की अहादीस हैं कि उनके हवाले से मैं आपको ये साबित करके देने की कोशिश करूँगा कि ऐसे अमलियात की जिनको आमतौर पर ना अमलियात करने वाले और ना अमलियात करवाने वाले उनको जादू नहीं समझते, लेकिन हकीकत में वो जादू है। ठीक है जी। देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो फाल निकाले या निकलवाए, कहानत करे या करवाए, जादू करे या करवाए। 3 चीज़ों का फरमाया। जो फाल निकाले वो हम में से नहीं है। फाल क्या चीज़ होती है? फाल एक तरीका वो होता है जी, आंखें बंद करके उंगली रखो, आपकी उंगली के नीचे अलिफ से लेकर या तक कोई हरफ आता है तो उस पर फिर आगे जाके देखते हैं उसके आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे से कुछ कहानियाँ लिखी होती हैं। जीम पर आपकी उंगली आई तो आगे जीम के आगे, जंतरियों के अंदर ये चीज़ें आमतौर पर होती हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में सरकारी सतह पर कुरान बोर्ड के नाम से, पंजाब कुरान बोर्ड के नाम से एक बोर्ड कायम है उलमा की ज़ेर निगरानी, और इस बोर्ड के होते हुए भी हमारे पंजाब में और उर्दू बाज़ार लाहौर में कुरान मजीद शाया करने वाली कंपनियां कुरान जिस चीज़ की नफ़ी करता है उसी कुरान के पहले या आखिरी सफ़े पर ये फ़ाल नामा जो है वो शाया कर रही है, लेकिन कुरान बोर्ड के उलमा बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। ठीक है जी। वो फ़ाल नामा का जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उसको जो है वो ये फरमाया कि वो हम में से नहीं है, और कुरान उस चीज़ की रद्द करता है जगह जगह पर, लेकिन वो कुरान के अंदर ही उस चीज़ को आखिरी सफ़ात पर शाया किया जाता है। तो इसको कहते हैं फ़ालनामा। या तोते वाला बैठा होता है, आप जाते हैं जी किस्मत का हाल मालूम करने के लिए, वो तोता जाता है, वो एक पर्ची उठाता है, आप उसको खोलते हैं और उसके अंदर जो लिखा हुआ आप समझते हैं ये मेरी किस्मत है। इसको कहते हैं फ़ाल निकलवाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फ़ाल निकाले और जो बैठा होता है निकलवाने के लिए, ये दोनों हम में से नहीं है। इसी तरह आपने फरमाया जो कहानत करे वो भी हम में से नहीं है, जो कहानत करवाए वो भी। कहानत क्या चीज़ होती है, इस पर मैंने वीडियो बना दी है, पिछली मेरी 1-2 वीडियो पीछे जाकर देखें आप। काहिन और कहानत के बारे में मैंने बता दी है कि ये जो बताते हैं, गैब की ख़बरें बताते हैं, किस्मत का हाल बताते हैं,
یا حساب جو کرتے ہیں کہ جی حساب کر کے ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے، آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی اور شہر میں، وہاں سے فون کرتے ہیں جی، وہ کہتا ہے میں حساب کر کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ کاہن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہانت، یہ بھی کفر اس کو قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل صلاۃ 40 لیلہ، کہ جس نے جو کسی نجومی کے پاس، کاہن کے پاس، حساب کروانے کے والے کے پاس گیا اور اس نے اس سے جا کر سوال کیا، تو اس سوال کرنے کی وجہ سے اس کی 40 نمازیں، 40 دن کی نمازیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایسے شخص کی جو کہانت اور یہ حساب کتاب کروانا یا کرنا ان چکروں میں پڑا ہوتا ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، کہ جس میں فرمایا کہ سحری کا وقت جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ایسے شخص کی دعا اس وقت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، تو ظاہر ہے پھر آپ ساتھ وہ کہانت والا سوال بھی مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں، میرا حساب کریں، میرا نام یہ ہے، میری والدہ کا نام یہ ہے، اور پتہ نہیں یہ آپ کو والدہ کا نام اور ان چیزوں کا آپ جب مجھ سے سوال کرتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ بڑا ٹرینڈ ہے، اس سے پتہ نہیں پہلے کتنے عاملوں سے ہو کر آیا ہے میرے پاس، اس لیے میں خود بخود ہی بتا رہا ہے میرا نام یہ ہے، میری والدہ کا نام یہ ہے۔ تو یہ جب آپ ان چکروں میں پڑیں گے، آپ کی نمازیں بھی برباد، آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اور آپ جو ہے پھر ظاہر پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا شکار رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری بات، جادو کی اقسام میں سے ایک قسم ستاروں کی چال سے قسمت کا حال معلوم کرنا ہے۔ یہ جو نجومی ہوتے ہیں، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، ستاروں کی جو چالیں ہوتی ہیں، اس ستارے کی چال ایسے ہے، ایسے ہے، تو یہ بھی عاملین، عملیات کرنے والے یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ کام ستاروں کی چالیں دیکھنا اور ان سے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا اور ان پر یقین کرنا، یہ بھی جادو کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھا، جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھا، اس نے جادو ہی کا ایک شعبہ اختیار کیا۔ اب کتنی واضح حدیث ہے ابو داؤد شریف کی کہ جس نے علم نجوم میں سے کچھ، یہ نہیں فرمایا کہ علم نجوم سارا سیکھ لیا اول سے آخر، علم نجوم میں سے کچھ سیکھا۔ اب بہت بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے، یہ عامل جو ہوتے ہیں ان میں کئی مولویوں کے، علماء کی مجھے کالیں آئیں، میرے ساتھ بحث کرنا شروع کر دی انہوں نے، جی ہم جادوگر نہیں ہیں، ہم نجومی نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو نمبروں کے ذریعے کہ ڈیٹ آف برتھ ہے اور یہ وہ، اس سے وہ ستاروں کی چالوں اور یہ پتہ نہیں سارا سلسلہ جو ہے اس سے وہ معلوم کرنا، یہ نجوم، یہ علم نجوم نہیں، یہ وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، جادو نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنے واضح طور پر اس حدیث میں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھا، جس نے پورا سیکھا تو پورا جادوگر ہے، جس نے آدھا سیکھا تو آدھا جادوگر ہے، جس نے 1/4 سیکھا تو وہ 1/4 جادوگر ہے، صاف سی بات ہے۔ تو جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھا اس نے جادو ہی کا ایک شعبہ اختیار کیا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 4، ایسے عملیات جس میں کسی کو اپنی مرضی کے تابع کرنا، یہ بھی جادوگری ہی کا ایک شعبہ ہے۔ یعنی کوئی کہتا ہے کہ میں خاوند آپ کے قدموں میں، خاوند آپ کے تابع ہوگا، بیوی آپ کی فرما بردار ہوگی، ایسا تعویذ، ایسا عمل، ہاں جی، یا کسی کو بھی اپنے تابع کریں، فلاں کو یہ وہ، تو یہ کسی کو تابع کرنا، اس قسم کے جو عملیات ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی تعویذ دیتے ہیں یا کوئی عمل بتاتے ہیں اس قسم کے، تو یہ بھی ساری جادوگری ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اب دیکھیں ایک حدیث ہے، روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک عورت آئی اور عورت آ کر ان سے کہنے لگی کہ اب میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے ایک عمل کے ذریعے اپنے خاوند کو دوسری شادی کرنے سے باز رکھا ہوا ہے۔ جب اس عورت نے یہ بات کہی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوراً بڑے غصے کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ یہ عورت جادوگرنی ہے، اور فرمایا کہ اس عورت کو میرے سے ہٹا دو، دور ہٹا دو اس کو۔ اب دیکھیں اس عورت نے کیا کیا تھا کہ اس کا خاوند دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا اور اس نے کسی عمل کے ذریعے اس کو اس سے باز رکھا ہوا تھا، کوئی تعویذ یا جو بھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جادوگرنی قرار دیا اور اس کو کہا کہ میرے پاس سے ہٹا دو، دفع کرو اس کو، دور ہٹاؤ، میرے پاس نہیں آنا۔ اب مجھے کتنی کالیں آتی ہیں کہ جی میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، میرا خاوند میرے تابع ہو جائے، خاوند آتا ہے میری بیوی میرے تابع ہو جائے۔ تو میں سب کو ایک ہی حل بتاتا ہوں، جو جائز ہے
جو درست ہے، جو انبیاء کا طریقہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ صلاۃ حاجت پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ میری یہ خواہش ہے تو پوری فرما دے۔ اگر اللہ مناسب سمجھے گا تو اللہ اسے کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ عملیات والوں کے پیچھے بھاگنا، جادوگروں کو فون کرنا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ میرا خاوند میرے تابع ہو جائے، میرا خاوند جو ہے دوسری شادی نہ کرے، اس سے گویا کہ اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جادوگر نہیں قرار دیا اور اس کو جادوگری کا ہی ایک عمل قرار دیا، تو یہ بھی جادوگری ہی کا ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس حدیث سے ہمیں ایک اور چیز بھی معلوم ہوئی کہ جب کسی انسان کو اپنے خاوند کو، اپنی بیوی کو، اپنے باپ کو، اپنے بہن بھائی کو، کسی کو بھی اپنے تابع کرنا جائز نہیں ہے کسی عمل کے ذریعے، کسی انسان کو جب تابع کرنا جائز نہیں ہے تو کسی جن کو تابع کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں امید ہے مجھے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب کسی انسان کو اچھے مقصد کے لیے اپنے تابع کرنا تعویذات کے ذریعے یہ جائز نہیں ہے تو کسی جن کو اپنے تابع کرنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو عمل بننے کے خواہش مند ہیں وہ اس نقطے پر ذرا غور کریں۔ پانچویں بات، جادوگر کی سزا کیا ہے؟ سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن اتار کر جدا کر دی جائے، یعنی جادوگر کی سزا سرتن سے جدا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کی سزا بیان کی ہے۔ چنانچہ اس سزا پر عمل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذاتی حیثیت میں ان کو یعنی معاف کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اس کو سزا نہیں دی جو جادوگر تھے، لیکن عملی طور پر آپ نے امت کو یہ رہنمائی دے دی کہ جادوگر کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا، ٹھیک ہے، یہ سزا مقرر کر دی۔ چنانچہ آپ کے خلیفہ جو تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے دور میں اس سزا پر عمل درآمد کیا۔ انہوں نے اپنے ایک گورنر کو خط لکھا کہ جادوگر جو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ گورنر نے خط ملتے ہی روایات میں جو آتا ہے ایک دن میں 3000 جادوگروں کو قتل کیا، 3000 جادوگروں کو قتل کیا اور اس طرح جادوگری کا قلعہ کیا۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں جو چیز میں نے آپ کو جادوگری کی وہ اقسام جن کو عام طور پر جادو نہیں سمجھا جاتا ان کے بارے میں جو میں تھوڑی سی آپ کو رہنمائی دی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے لیے دعائیں بھی کیا کریں اور اللہ حافظ۔